السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کے 3 اہم کام جو ہمیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام توبہ اور استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے پہلے ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس 10 محرم والے دن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا ہے، اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں اگر وہ اس دن اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ و استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ اور دوسرا اہم کام عاشورہ کا روزہ ہے۔ رمضان شریف کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب اس کا رکھنا سنت اور مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی اس روزے کو رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب آخری محرم چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہودی بھی شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرنی چاہیے، اگر میری زندگی میں محرم دوبارہ آئے گا تو میں 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مقصد یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے، 9 اور 10 کا روزہ رکھ لو یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھ لو، یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی تو یہ درست ہے۔ صرف اکیلے 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس 10 محرم کے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا یا 10 اور 11 محرم کا یہ روزہ رکھنا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے جو پچھلے سال کے گناہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے معاف فرما دیں گے۔ اور تیسرا کام جو عاشورہ کے دن کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر رزق میں فراوانی کرنا، وسعت کرنا، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنے میں وسعت کرنا 10 محرم کے دن۔ اس کی جو ہے نا فضیلت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر رزق میں فراوانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرما دیں گے، برکت عطا فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ و اہل بیت کے احکامات اور ان کی زندگیوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔